بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین و سامعین، آج میں آپ کے سامنے مختصر حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی عظمت و شان بیان کروں گا۔ پھر آل ہی کی عظمت نہیں، جو آل سے محبت کرتے ہیں ان کی کیا عظمت، اللہ ان کو کیسی شان دیتا ہے، یہ بھی اور کچھ ایک واقعہ کہ صحابہ کی آل رسول کے ساتھ کیسی وفا تھی، کیسی محبت تھی، کیونکہ یہ دور ہے کہ اس دور میں گمراہی کی طرف لوگ زیادہ جا رہے ہیں۔ صرف اور صرف آل رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ساتھ صحابہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، اور معاذ اللہ ایسی بکواسات کی جاتی ہیں کہ ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ کا ان کے ساتھ معاذ اللہ تعلق ہی کوئی نہیں تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ بکواس ان لوگوں کی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ رحماء بینہم، اور بکواس کرنے والوں سنو، تم کہتے ہو ان کی آپس میں دشمنیاں تھی، ان کا آپس میں پیار نہیں تھا، میں رب قرآن میں کہتا ہوں یہ آپس میں نرم دل تھے، یہ آپس میں پیار کرنے والے تھے، یہ آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ جب قرآن نے کہہ دیا یہ آپس میں محبت کرنے والے تھے، جو کوئی کالا کمینہ بکواس کرے بھی تو اس کی بکواس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہمیں قرآن نے بتا دیا ہے۔ تو امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ در منصور میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کافی سال اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، توبہ قبول نہ ہوئی۔ ایک دن آدم علی نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یہ جملے غور کے ساتھ سننا، عرض کیا کہ مالک، میں آدم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے صدقے میری توبہ کو قبول فرما۔ جب آدم علی نبینا علیہ السلام نے یہ عرض کیا، اب غور فرمائے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کائنات کی ابتدا ہے اور پہلا وسیلہ جو پیش کر رہے ہیں وہ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام پیش کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آدم یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، تو کیوں ایسا کر رہا ہے۔ اب اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، یہ اگلی بات اس سے پچھلی سے بھی زیادہ مزیدار ہے، اس سے بھی زیادہ لذیذ ہے، غور کے ساتھ سماعت کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، اتنے بڑے نام کا وسیلہ اور صرف اپنی بخشش کا سوال، اے آدم، آج اگر اس نام کا وسیلہ دیکھ کر تو اپنی پوری اولاد کی بخشش کا بھی سوال کرتا ہو تو میں ساری اولاد کی بخشش کر دیتا۔ اب غور فرمائیں، یہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی آل کی عظمت ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ حضور علیہ السلام اور آپ کی آل کے وسیلے کے ساتھ قبول فرمائی۔ تو پتہ چلا کہ وسیلے کا جو منکر ہوگا وہ اصل میں آدم علیہ السلام کوئی ماننے والا نہیں، حضور کی آل کو، حضور علیہ السلام کوئی ماننے والا نہیں ہے، تو وسیلے کا انکار کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وسیلہ بہت شے ہوتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، مسجد نبوی ہے، عصر کی نماز حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھائی، عصر کی نماز ہو چکی ہے، اب عصر کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اتنے میں امامین کریمین سیدین شہیدین امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ آ کے حضور کے کندھوں پر سوار ہو گئے۔ حضور نے معمول کے مطابق نماز مکمل کی، نماز مکمل کر کے حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف توجہ کی۔ ایک طرف حضور نے اپنے نواسے امام حسن کو بٹھایا ہے، ایک طرف اپنے نواسے امام حسین کو بٹھایا ہے۔ حضور صحابہ کی طرف متوجہ ہیں،
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں خبر نہ دوں کہ جو نانے اور نانی کے اعتبار سے سب سے افضل، جو ماں اور باپ کے اعتبار سے سب سے افضل، جو چچا کے اعتبار سے سب سے افضل، جو پھپھی کے اعتبار سے سب سے افضل، جو خالہ کے اعتبار سے سب سے افضل، فرمایا کہ وہ میرے نواسے حسن اور حسین ہیں۔ پھر فرمایا ان کے نانا امام الانبیاء ہیں، ان کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ فرمایا کہ ان کے بابا علی المرتضیٰ ہیں، ان کی ماں سیدہ فاطمہ ہیں۔ فرمایا کہ ان کے ماموں حضرت ابراہیم، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کی پھپھی جان حضرت ام ہانی ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کی خالہ حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم ہیں۔ پھر فرمایا کہ اور عجیب بات نہ بتاؤں؟ فرمایا کہ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کے نانا بھی جنتی، ان کی نانی بھی جنتی، ان کے بابا بھی جنتی، ان کی ماں بھی جنتی، ان کے چچا جعفر طیار بھی جنتی، ان کی خالہ بھی جنتی، اور فرمایا کہ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ خود بھی جنتی۔ اور اس سے اگلی بات جو ہے وہ پچھلی سے بھی عجیب تر ہے کہ آل رسول سے پیار کرنے والے، آل رسول کے نام پر جو ہے غرباء میں، فقراء میں راشن تقسیم کرنے والے، آل رسول کے نام پر پانی کی سبیل لگانے والے، آل رسول کے نام پر محفل منعقد کرنے والے، ذکر حسین، ذکر حسن کرنے والے، اب ان کا کیا مقام ہے، ان کی کیا شان ہے، ان کو کیا رتبہ ملے گا؟ اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے نانا بھی جنتی، ان کی نانی بھی جنتی، ان کے بابا بھی جنتی، ان کی ماں بھی جنتی، ان کی پھپھی بھی جنتی، ان کی خالہ بھی جنتی، ان کا چاچا بھی جنتی، ان کے ماموں بھی جنتی، یہ خود بھی جنتی۔ پھر فرمایا جو ان سے محبت کرے وہ بھی جنتی، یعنی جو حضور کی آل سے محبت کرے وہ بھی جنتی۔ تو یہ امامین کریمین سیدین شہیدین کی شان اور عظمت ہے۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ مسجد نبوی شریف ہے، امام حضور علیہ السلام کے پہلے خلیفہ، وہ خلیفہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ہر بندے کا احسان اتار دیا ہے، ایک واحد صدیق ہے جس کے احسان مجھ پر ہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں ان کے احسان ادا کروں گا۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام ہیں، مقتدی، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، حضرت علی مقتدی ہیں۔ یہ پیچھے نماز پڑھ کے آئے ہیں، مسجد نبوی میں عصر کی نماز ہوئی، نماز پڑھ کے باہر نکلے، جب نماز پڑھ کے یہ باہر تشریف فرما ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق یہ باہر آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا، اٹھا کے بوسہ لیا، بوسہ لے کے پھر اپنے کندھے پہ بٹھا لیا، کندھے پہ بٹھا کے ایسے نظر کی اور فرمایا کہ اے حضور کی آل، اے امام حسن، تجھ پر میرے باپ قربان ہوں، تجھ پر میرے بابا قربان۔ پھر محبت بھرا جملہ بولا، فرمایا کہ اے حضور کی آل، اے نواسہ رسول، اے امام حسن، تو اپنے باپ علی کے مشابہ نہیں بلکہ میرے محبوب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مشابہ ہیں۔ تو یہ غور کریں، حضرت ابوبکر صدیق حضور کی آل سے کس قدر محبت کر رہے ہیں، کس قدر پیار کر رہے ہیں۔ تو یہ صحابہ حضور کی آل سے محبت کر رہے ہیں، بدبخت کہتے ہیں معاذ اللہ ان کی دشمنیاں تھیں، معاذ اللہ ان کا آپس میں پیار محبت نہیں تھا، تو وہ بدبخت بکواس کرتے ہیں۔ حضور کی آل کے ساتھ یہ صحابہ اس طرح